السلام علیکم۔ آج 18 مارچ ہے اور دن ہے ہفتے کا۔ آج کی اور کل کی کچھ امپورٹنٹ اپڈیٹس کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں چینل پاکستان پولیٹیکا کے ساتھ۔ ایک تو اہم اپڈیٹ یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب کی، قریشی صاحب کی اور کچھ اہم پی ٹی اے کے رہنماؤں کی ملاقات ہوئی ہے لاہور کی انتظامیہ کے ساتھ، لاہور کے بڑے بڑے بیوروکریٹس کے ساتھ۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی سب دیکھ رہے ہیں گورنمنٹ ہماری نہیں رہی تو رہنی یہ بھی نہیں ہے، تو آج یا کل پھر بعد میں ہماری باری آ جائے گی، تو آپ جو کر رہے ہیں اس پر تو معاملات صحیح نہیں رہیں گے، ہمارے جو تعلقات ہیں وہ اتنے دوستانہ نہیں رہیں گے۔ تو لاہور کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ معاملات آپ کی بات ٹھیک ہے، مگر ہم جو ہیں وہ کورٹ کے آرڈرز کے پابند ہیں، ہمارے اوپر پریشر ایک نہیں کئی سائڈ سے آ رہا ہے، تو اب جو ہے یہ تو پریشر جو ہے وہ ہمارے تو اوپر ایک سائڈ سے نہیں ہے، کئی طرف سے ہے، تو ہم مجبور ہیں اور ہم پابند ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں معاملات کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں، اور اسلام آباد کی ہائی کورٹ انوالو ہے اس کے اندر، اور دوسرے کچھ ادارے بھی ہیں جو ہمارے اوپر پریشرائز کر رہے ہیں، تو ہم اس سلسلے میں تھوڑے سے مجبور ہیں، آپ ہم سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ لاہور کی انتظامیہ نے کہا کہ آپ اوپر سے تھوڑا سا ریلیف لے لیں، کچھ معاملات کو گیو اینڈ ٹیک کر کے اور بیلنس کرنے کی کوشش کریں، اس طرح معاملات آپ کے ہاتھ میں نہیں آئیں گے، اس طرح یہ چیزیں جو ہیں وہ مزید پرابلمیٹک کی طرف جائیں گی۔ تو اس پر جو فواد چودھری صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارا ان سے کچھ معاملات میں اتفاق ہو گیا ہے۔ اس کے بعد سیمی ڈے میں جو ان کی پیشی تھی عمران خان صاحب کی کل لاہور ہائی کورٹ کے اندر، تو لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کو ان کے کچھ 9 مقدمات میں عبوری ضمانت دے دی ہے، اس میں عمران خان کی گرفتاری نہیں ہوگی۔ اس میں ایک امپورٹنٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ میاں علی اشفاق صاحب جو ہیں، جو کہ وکیل تھے عمران ریاض خان صاحب کے اور وکیل تھے صدیق جان صاحب کے، انہوں نے جو پی ٹی اے کی لیگل ٹیم ہے اس کو جوائن کر لیا ہے۔ اشفاق صاحب بہت ہی قابل اور بہت ہی اچھے وکیل ہیں، اور خاص طور پر سیاسی معاملات کو وہ بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، تو انہوں نے عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کو جو ہے جوائن کر لیا ہے۔ تو اس کے بعد امید یہ ہے کہ انشاءاللہ اب پہلے سے کچھ معاملات میں بہتری آئے گی، انشاءاللہ پہلے سے کچھ چیزیں سموتھنس کی طرف جائیں گی۔ ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو وزیر خزانہ صاحب کا بیان آیا ہے، اور وزیر خزانہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم نے طویل مارک، یعنی کہ جو لانگ ڈسٹنس اٹامک میزائل ہیں، طویل مار کرنے والی جوہری میزائل ہیں، ان کو روک تھام کرنے کے جو ہمارے اوپر دباؤ تھا کہ ان کو روکیں، طویل مار کرنے والے میزائلز کو روکیں، ان کا پروگرام ترک کرنے کے لیے ہمارے اوپر کچھ دباؤ تھا، اور ہم نے اس کو ترک کر دیا ہے، ہم نے ان کو مطالبے کو ہم نے نظر انداز کر دیا ہے، ہم نے اس مطالبے کو مسترد کر دیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ان کے اس بیان سے پی ٹی اے کے اس بیان کو تقویت ملتی ہے، انہوں نے پی ٹی اے کے بیانات کی تصدیق کر دی ہے کہ واقعی ہی پاکستان کے اوپر دباؤ ہے اپنے جوہری پروگرام کو ترک کرنے کے لیے، کم از کم جو لانگ رینج میزائل ہیں وہ کہہ رہے جی ان کو ترک کر دیں۔ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو لانگ ڈسٹنس میزائل ہیں اس میں پاکستان کو انڈیا کا جو بیشتر ایریا ہے اس کو کور کرنا ہوتا ہے، مگر دوسری طرف اس میں کچھ یورپ کا ایریا بھی پھر آ جاتا ہے، اگر آپ اس کو ریڈیس کو ڈرا کر کے دیکھیں تو اس میں یورپ کے کچھ ایریاز بھی آ جاتے ہیں، تو اس پر جو ہے وہ یورپین ممالک کو خاص طور پر تشویش کا اظہار تھا، اور خاص کر اس میں پیچھے اسرائیل ہے جو کہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان کے پاس لانگ ڈسٹنس جوہری میزائل ہیں۔ تو ان کے اس بیانیے سے اس بات کی تقویت ملی ہے کہ ایک تو پاکستان کے اوپر اس بات کے دباؤ تھا کہ اپنے جوہری پروگرام کو ترک کریں، یا کم سے کم لانگ ڈسٹنس جو میزائلز ہیں ان کو آپ روکیں، اس کو آپ تلف کریں، یہ پاکستان کے اوپر واقعی دباؤ ہے۔ اور دوسرا یہ بھی اس سے پتہ لگتا ہے کہ واقعی آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے جس کا خدشے کا اظہار کیا تھا عمران خان صاحب نے کہ یہ پاکستان کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ ہم اپنے اٹامک پروگرام کو تلف کریں، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یوکرین نے بھی یہی غلطی کی تھی، جب یوکرین رشیا سے الگ ہوا تھا تو ان کے پاس کچھ اٹامک میزائل بھی آ گئے تھے جو کہ یوکرین کے ایریا میں ہی پڑے ہوئے تھے، تو ان کو یورپ کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے اور انگلینڈ کی طرف سے ان کے اوپر یہ دباؤ تھا کہ آپ ان میزائلوں کو تلف کر دیں، ہم آپ کی بہت بڑی مدد کریں گے۔ انہوں نے ان میزائلوں کو تلف کر دیا تھا، اور اس سے ان کی مدد بھی کی گئی تھی، ان کو اکنامکلی بہت زیادہ فیسلٹیز بھی ملی تھی، لیکن ایٹ دا اینڈ پھر اس کا رزلٹ جو نکلا وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ رشیا نے یوکرین کے اوپر حملہ کر دیا، اور کوئی بھی ملک جو ہے ان کی مدد کرنے کے لیے بھی نہیں آیا۔ اور دوسری ایک امپورٹنٹ نیوز یہ ہے کہ آج کے دن اسلام آباد کے جوڈیشل میں، اسلام آباد کی عدالت میں
لوگ کورٹ کے اندر عمران خان صاحب کی پیشی تھی. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ پی ٹی آئی نے ریٹ دائر کی تھی کہ عمران خان صاحب کے ان وارنٹ گرفتاری کو یا تو کینسل کیا جائے اور یا ان کو معطل کیا جائے, اور یا پھر ان سے استدعا کی تھی کہ عمران خان صاحب کا ورچوئل بیان لے لیں آپ. تو ان سے کہا یہ گیا تھا کہ عمران خان صاحب کے ورچولی ان کو حاضر کی اجازت دے دیں. عمران صاحب پرسنلی نہیں حاضر ہونا چاہتے, ان کی جان کے خطرہ ہے, ان کے جان کا خطرہ ہے اور ان کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں. اس پر صدیق جان صاحب نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی جوڈیشل F8 کچہری کی کہ جہاں پر عمران خان کی حاضری ہے. انہوں نے کہا تھا جی یہ دیکھیں یہاں پر کوئی جو پرسان حال نہیں تھا اور بہت ہی زیادہ گہما گہمی تھی, بہت زیادہ رش تھا, اور یہاں پر عمران خان سے آپ کو شدید خطرات تھے. تو ایک تو اس کے اوپر اپڈیٹ یہ ہے کہ عمران خان کے توشہ کیس کی سماعت کے لیے F8 کچہری کی بجائے جوڈیشل کمپلیکس میں جو ان کو حاضری کی اجازت مل گئی ہے, یعنی ان کا کیس جو جوڈیشل کمپلیکس میں منتقل کر دیا گیا ہے. تو عمران خان صاحب کی طرف سے یہ دو مطالبات رکھے گئے تھے کہ یا تو جوڈیشل کمپلیکس میں کر لیں یا ورچوئل کر لیں. تو ایٹ لیسٹ ایک مطالبہ ان کا مان لیا گیا ہے کہ ان کے جو حاضری ہے اس کو جوڈیشل کمپلیکس میں منتقل کر دیا ہے. اس سے کم یہ ہے کہ جوڈیشل کمپلیکس جو ہے وہ نسبتاً سیف جگہ ہے F8 کچہری کی بنسبتاً. F8 کچہری تو ایک عام یوزول کچہری ہے جہاں تنگ گلیاں ہیں, جہاں اندر گاڑی بھی نہیں جا سکتی ہے. تو لازمی ہے کہ عمران خان صاحب اپنی گاڑی کو تھوڑا دور پارک کریں گے اور پھر پیدل جاتے ہوئے جج صاحب کی عدالت میں پیش ہوں گے. تو اس دوران جو ہے عمران خان کی جان کو شدید خطرات لاحق ہیں, اور ان خطرات کا اظہار جو ہے وہ کرنٹ گورنمنٹ بھی بارہا کر چکی ہے کہ عمران خان صاحب کی جان کو طالبان کی طرف سے اور کچھ اور فارن ایجنسیز کی طرف سے خطرہ ہے. تو یہ بھی کرنٹ گورنمنٹ بھی اس کا اظہار بھی کر چکی ہے. اور اس سلسلے میں آج عمران خان صاحب کی پیشی ہے, اور انشاءاللہ ہم جو پیشی کا احوال ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے. اس سے پہلے اسلام آباد پولیس نے اسلام آباد کے اندر دفعہ 144 نافذ کر دی ہے. پرائیویٹ کمپنی سیکیورٹی گارڈز یا کسی شخص کے اسلحہ لے کے جانے کی اجازت نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو سیکیورٹی ہے نارملی وہ پرائیویٹ ہے, اور ان کو بھی اسلحہ لے کے جانے کی اجازت نہیں ہے. گاڑی چلاتے وقت اپنی گاڑی کی ملکیت کا ثبوت اپنے ساتھ رکھیں. ٹریفک پلان جاری کر دیا گیا ہے. شہری G11-1 اور G10-1 کی طرف سے غیر ضروری نقل و حرکت سے گریز کریں, یعنی G10-1 اور G11-1 جو ہے ان ایریاز میں شہریوں کو کہا گیا ہے کہ یا تو وہ اپنے گھروں سے نہ نکلیں یا بہت ضروری ہے تو ہی نکلیں, اور شہریوں کے ان کے رہائشیوں کے علاوہ وہاں ان ایریاز کی طرف جانے سے گریز کیا جائے. اس کے علاوہ دوسری اپڈیٹ یہ ہے کہ کیونکہ عمران خان صاحب کو لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے کافی زیادہ سارے کیسز کے اندر وقتی طور پر ضمانت مل گئی ہے. میرا خیال ہے کہ مارچ کی 28 سے مارچ کی 26 تاریخ تک کی ان کو ضمانت مل گئی ہے. فی الحال میاں علی اشفاق صاحب نے جو کیس کو ریڈ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ان میں سے کسی بھی کیس کے اندر گرفتاری کا کوئی چانس نہیں ہے. کسی بھی کیس کے اندر اتنی جان نہیں ہے کہ اس میں وہ عمران خان صاحب کی گرفتاری تک بات جائے. لیکن پھر بھی جو پی ٹی آئی ہے انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے عمران خان صاحب کے جو حفاظتی ضمانت ہے وہ منظور کروا لی ہے. اس سے گورنمنٹ کی شدید سبکی ہوئی ہے, اور گورنمنٹ کے اندر رہنے والے بہت سارے سیاسی رہنماؤں کو جو شدید دھچکا بھی لگا ہے اور ان کو ان کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں. تو انہوں نے اس پر جو ہے وہ کریک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. انہوں نے کہا جی بہانہ یہ بنایا گیا ہے کہ جو عمران خان صاحب کے گھر کے اوپر ریڈ کیا گیا تھا عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے, اس کی وجہ سے جو رہنما اور جو کارکنان نے اس حملے کو ناکام بنایا تھا, اس کو روکنے کی کوشش کی تھی, ان کے اگینسٹ جو ہے وہ کریک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. اس میں کہ پی ٹی آئی کے جھنڈے والی گاڑیوں کو پکڑنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. اور اسلام آباد پولیس جو ہے وہ تحریک انصاف کے خلاف پوری طرح سے میدان میں آ چکی ہے. چیئرمین, وائس چیئرمین, کونسلرز کے ٹکٹ ہولڈرز جو ہیں ان کو بھی گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. جس گاڑی کے اوپر عمران خان صاحب کی تصویر لگی ہوگی اس کو بھی پکڑنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. اب ان معاملات سے جو ہے وہ واضح طور پر یہ شو ہوتا ہے, یہ ثبوت ملتا ہے, یہ عام بندے کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس وقت گورنمنٹ جو ہے وہ تقریباً باؤلی ہو چکی ہے. گورنمنٹ جو ہے گورنمنٹ کی سمجھ میں اس وقت آ کچھ نہیں رہا ہے. وہ جس طرح سے بھی عمران خان صاحب کو کور کرنے کی کوشش ملتے ہیں, اللہ پاک ان کے لیے وہاں سے دونوں کی آسانی کوئی راستہ نکال دیتے ہیں. بہرحال میرا اس کے اوپر تجزیہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے اگلے جو ہے وہ 1-1.5 مہینہ پورا یہ بہت زیادہ ٹف رہے گا, جب تک پنجاب کے اندر معاملات ٹھیک نہیں ہو جاتے, پنجاب میں انتخابات نہیں ہو جاتے. کل مریم نواز صاحبہ کی بھی ایک بہت امپورٹنٹ پریس کانفرنس تھی, جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں پنجاب کے اندر انتخابات کروانے کے اوپر اور کے پی کے میں انتخابات کروانے کے اوپر کوئی ایسا ہماری طرف سے کچھ مسئلہ نہیں ہے. ہم تو چاہتے ہیں انتخابات ہوں, اور ہم پوری طرح سے انتخابات کے لیے میدان میں بھی اتر چکے ہیں. ایک لیول پلینگ فیلڈ ہوگا, اس کو پتہ لگ جائے گا کہ پی ٹی آئی کتنے پانی میں ہے, اور ان کا یہ خیال ہے کہ اس میں ہم
پی ٹی آئی کو شدید شکست دیں، مگر جو ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر انتخابات ہو جاتے ہیں تو اس میں یہ تو پھر ہر 5 سال کے بعد یہی تماشا لگے گا، ہر 5 سال کے بعد یہی پرابلم رہے گا کہ انتخابات پہلے 2 اسمبلیز میں ہوں گے اور باقی پورے پاکستان میں اور باقی اسمبلیز میں بعد میں ہوں گے۔ یہ مسئلہ پھر فوراً پھر جو ہے وہ تابد یہ چلتا رہے گا، تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی ہمیں حل کرنا ہے۔ ان کے اس بیان سے اس بات کا خدشہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ فی الحال انتخابات کروانے کی طرف نہیں جانا چاہتی ہیں۔ وہ یہ چاہ رہی ہیں کہ انتخابات اکٹھے ہوں، تو اس کا انہوں نے منہ سے اظہار بھی کیا ہے کہ انتخابات چاہے اپریل میں ہوں، چاہے مئی میں ہوں اور چاہے نومبر میں ہوں، ہم جو ہے وہ انتخابات کی طرف جانے میں ہمیں کوئی گریزہ نہیں ہے۔ ان کا پلان یہ تھا کہ انتخابات جو ہے پنجاب اور اے پی کے جو انتخابات ہیں یہ اکتوبر نومبر میں ہوں گے، اور ہم تب تک جو کوئی نہ کوئی اکنامک ایمرجنسی نافذ کر دیں گے، کوئی نہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کی گورنمنٹ میں آنے سے روکیں گے۔ لیکن ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ عمران خان صاحب اسمبلیاں توڑ دیں گے، اور اسمبلیاں توڑنے کے بعد ان کو زبردستی انتخابات کے اندر جانا پڑے گا۔ اسمبلیوں کا ٹوٹنا جو ہے وہ ان کے اوپر بجلیوں کی طرح گرا ہے۔ تو لیٹس سی کیا صورتحال ہوتی ہے، فیوچر میں اونٹ کس طرف بیٹھتا ہے۔ آج کی عمران خان صاحب کی جو حاضری ہے، عمران خان صاحب کی اس حاضری کے ساتھ ہی جو ان کے وارنٹ گرفتاری ہے وہ آٹومیٹکلی کینسل ہو جائیں گے، بیکاز وارنٹ گرفتاری تو ایشو ہی اس لیے کیے گئے تھے کہ ان کو گرفتار کر کے عدالت میں روبرو پیش کیا جائے۔ تو اس طرح سے ان کے جو وارنٹ گرفتاری ہیں وہ آٹومیٹکلی وہ ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد کیس جو روٹین میٹر کی طرف جائے گا۔ اور اگر فیوچر میں بھی بہرحال عمران خان صاحب کو اگر 100 کے زیادہ مقدمات ہیں، اگر وہ ڈیلی بھی عدالت میں پیش ہوتے ہیں تو بھی وہ مقدمات سے خلاصی ممکن نہیں ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایک مقدمے کا کسی طرف لگتا نہیں ہے اور 2 4 8 10 مقدمات اور جمع ہو جاتے ہیں، تو اس طرح تو مطلب یہ ہے کہ اگر ڈیلی کے حساب سے مقدمات ہوتے رہیں گے تو عمران خان صاحب کی تو قریب ڈبل سنچری بھی ہو سکتی ہے۔ تو لیٹس سی، یہ مقدمات سارے کے سارے سیاسی نوعیت کے ہیں، اس میں ایسی کوئی پریشانی والی بات بھی نہیں ہے۔ اگر معاملات الیکشن کی طرف جاتے ہیں تو یہ مقدمات خود بخود نپٹنا شروع ہو جائیں گے، خود بخود کینسل ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ اس کا مقصد صرف عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا ہے۔ اور اس کا اظہار جو ہے وہ صدیق جان صاحب نے اور دوسرے کچھ ٹی وی اینکرز نے بھی کیا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا تو ابھی تو گورنمنٹ کسی بھی طرح یہ ماننے کی طرف نہیں جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو ورچوئل جو حاضری ہے اس کی اجازت دی جائے، اور اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو پھر ان کی حاضری ہی یہ ورچوئل کر دیں گے، پھر عمران خان صاحب کو وہ عدالت میں بھی پیش نہیں کریں گے۔ اور عمران خان صاحب کی جان کو بھی شدید خطرات ہیں، اور آپ کو جیسا کہ معلوم ہے مصر کی جو مرسی صاحب تھے، ان کو وہ بھی الیکٹڈ پرائم منسٹر تھے، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا، اور اس کے بعد ان کا جو جنازہ ہی نکلا تھا۔ باقی آپ سمجھدار ہیں، اللہ پاک پاکستان کے حق میں جو بہتر ہے وہ کرے، اور جو بھی پاکستان کے لیے بہتر ہے اس کو پاکستان کی گورنمنٹ دے دے۔ ہماری دعا پاکستان کے لیے ہے۔ باقی آپ چینل کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔